أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ذکر چل رہا تھا، ان کی شہادت، اس کے بعد کے واقعات. اس میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے بھی لکھا ہے شہادت کے بعد کے ایام کے بارے میں کچھ مختصر تحریر ہے. اب لکھتے ہیں کہ اب مدینہ انہی لوگوں کے قبضے میں رہ گیا، اور ان ایام میں ان لوگوں نے جو حرکات کیں وہ نہایت حیرت انگیز ہیں. حضرت عثمان کو شہید تو کر چکے تھے، ان کی نعش کے دفن کرنے پر بھی ان کو اعتراض ہوا، اور 3 دن تک آپ کو دفن نہ کیا جا سکا. آخر صحابہ کی ایک جماعت نے ہمت کر کے رات کے وقت آپ کو دفن کیا. ان لوگوں کے راستوں میں بھی انہوں نے روکیں ڈالیں، لیکن بعض لوگوں نے سختی سے مقابلہ کرنے کی دھمکی دی تو دب گئے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بابت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئیاں فرمائی تھیں. ان کو ذکر اس طرح ملتا ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں داخل ہوئے اور مجھے باغ کے دروازے پر پہرا دینے کا حکم فرمایا. اتنے میں ایک شخص آیا اور اندر آنے کی اجازت مانگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اندر آنے دو اور اسے جنت کی بشارت دو. تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہیں. پھر ایک اور شخص آیا اور اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے آنے دو اور اسے جنت کی بشارت دو. تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں. پھر ایک اور شخص آیا اور اجازت مانگی. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے اور پھر فرمایا اسے آنے دو اور اسے جنت کی بشارت دو، تاہم ایک بڑی مصیبت اسے پہنچے گی. تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہیں. حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد پر چڑھے جبکہ آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر اور حضرت عثمان تھے. احد پہاڑ ہلنے لگا تو آپ نے فرمایا احد ٹھہر جا. راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آپ نے اس پر اپنا پاؤں بھی مارا اور فرمایا تم پر ایک نبی اور ایک صدیق اور 2 شہید ہیں. حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فتنے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ شخص اس فتنے میں حالت مظلومیت میں مارا جائے گا. یہ آپ نے حضرت عثمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا. حضرت عثمان کے جو آپ نے ترکہ چھوڑا تھا اس کے بارے میں جو ذکر ملتا ہے وہ یہ ہے، عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بیان کرتے ہیں
کہ جس روز حضرت عثمان شہید کیے گئے اس روز آپ کے خزانچی کے پاس آپ کے 3 کروڑ 5 لاکھ درہم اور 1.5 لاکھ دینار پڑے تھے، وہ سب لوٹ لیے گئے۔ نیز آپ نے ربضہ مقام پر 1000 اونٹ چھوڑے ہوئے تھے۔ ربضہ حجاز کے راستے میں مدینہ سے 3 دن کی مسافت پر واقع ایک بستی ہے۔ اسی طرح برادیس اور خیبر اور وادی القریٰ میں 2 لاکھ دینار کے صدقات چھوڑے جن سے آپ صدقہ دیا کرتے تھے۔ پہلے یہ بھی ذکر ہو چکا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں امیر آدمی تھا اور اب میرے پاس صرف 2 اونٹ ہیں جو حج کے لیے میں نے رکھے ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے یہ اس وقت کی ہو جب قومی خزانے میں اس قدر مال ہو جو راوی نے حضرت عثمان کی ذات کی طرف منسوب کر دی ہے، اور یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی ذاتی بھی ہوں تو اپنی ذات پر اب خرچ نہیں کرتے تھے بلکہ صدقات اور قومی ضروریات پر یہ خرچ کیا کرتے تھے۔ بہرحال ایک روایت ہے جو میں نے بیان کی، اس سے پہلے ان کے اپنے حوالے سے بھی ایک روایت بیان ہو چکی ہے۔ اور خزانچیوں کے خزانے کی حفاظت کے لیے جو مقرر کیے تھے آدمی، اس سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ قومی خزانہ تھا یا جو جس کی حفاظت کے لیے آپ نے مقرر کیا تھا۔ صحابہ حضرت عثمان کے واقع شہادت کے بارے میں جو بیان کرتے ہیں وہ اس طرح ہے۔ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ آپ ہمیں حضرت عثمان کے بارے میں کچھ بتائیں۔ آپ نے فرمایا وہ تو ایسا شخص تھا جو ملائے اعلیٰ میں بھی ذو النورین کہلاتا تھا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی وہ ذو النورین تھا۔ حضرت علی نے فرمایا حضرت عثمان ہم سب میں سے سب سے بڑھ کر صلہ رحمی کرنے والے تھے۔ حضرت عائشہ کو جب حضرت عثمان کی شہادت کی خبر ملی تو انہوں نے فرمایا ان لوگوں نے آپ کو قتل کر دیا، حالانکہ آپ ان سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے اور ان سب سے زیادہ رب کا تقوی اختیار کرنے والے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنے دامادوں کے حق میں دعا ہے اس کی بھی ایک روایت ملتی ہے۔ الاستیاب میں لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب عز و جل سے یہ دعا مانگی ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کو آگ میں داخل نہ کرے جو میرا داماد ہو یا جس کا میں داماد ہوں۔ حضرت عثمان کے لباس اور حلیے کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے۔ محمود بن لبید بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عثمان بن عفان کو ایک خچر پر اس حالت میں سوار دیکھا کہ آپ کے جسم پر 2 زرد چادریں تھیں۔ حکم بن سلط بیان کرتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے بتایا کہ انہوں نے حضرت عثمان کو خطاب کرتے ہوئے دیکھا جبکہ آپ پر سیاہ رنگ کی چادر تھی اور آپ نے مہندی کا خضاب لگایا ہوا تھا۔ سلیم ابو عامر بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عثمان بن عفان پر ایک یمنی چادر دیکھی جس کی قیمت 100 درہم تھی۔ محمد بن عمر بیان کرتے ہیں کہ میں نے عمر بن عبداللہ، عروہ بن خالد اور عبد الرحمن بن ابو زناد سے حضرت عثمان کا حلیہ وغیرہ کے بارے میں پوچھا۔ ان سب نے بغیر اختلاف کے کہا کہ آپ نہ پستہ قد تھے، نہ پست قد تھے، نہ ہی بہت لمبے۔ آپ کا چہرہ خوبصورت، جلد نرم، داڑھی گھنی اور لمبی، رنگ گندمی، جوڑ مضبوط، کندھے چوڑے، سر کے بال گھنے تھے۔ آپ داڑھی کو خضاب سے پیلا کرتے تھے۔ واقد بن ابو یاسر بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان نے اپنے دانتوں کو سونے کی تار سے باندھا ہوا تھا۔ موسیٰ بن طلحہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان کو دیکھا کہ آپ جمعہ کے روز باہر تشریف لاتے تو آپ پر 2 زرد چادریں ہوتیں، پھر آپ ممبر پر تشریف رکھتے اور مؤذن اذان دیتا، پھر جب مؤذن خاموش ہو جاتا تو ایک ٹیڑھی مٹھ والا عصا، سہارا اس کی ہینڈل تھا، عصا کا سہارا لے کر کھڑے ہوتے اور عصا ہاتھ میں لیے خطبہ دیتے۔
پھر آپ ممبر سے اترتے اور مؤذن اقامت کہتا۔ حسن بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان کو مسجد میں اپنی چادر کا تکیہ بنا کر سوتے ہوئے دیکھا۔ موسیٰ بن طلحہ بیان کرتے ہیں کہ جمعہ کے روز حضرت عثمان نے ایک عصا کا سہارا لیا ہوا تھا۔ آپ تمام لوگوں سے زیادہ خوبصورت تھے۔ آپ پر 2 زرد رنگ کے کپڑے ہوتے تھے، ایک چادر اور ایک تہبند، یہاں تک کہ آپ ممبر پر آتے اور اس پر بیٹھ جاتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انگوٹھی تھی جسے محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، کندھا تھا، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کیا کرتے تھے۔ اس کے بارے میں روایت آتی ہے، حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ کی طرف خط لکھنے کا ارادہ فرمایا تو آپ سے عرض کیا گیا کہ اگر اس خط پر کوئی مہر نہ لگی ہوئی ہوگی تو آپ کا خط نہیں پڑھیں گے۔ اس پر آپ نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی جس پر یہ نقش تھا، محمد رسول اللہ۔ راوی کہتے ہیں گویا میں ابھی بھی انگوٹھی کی سفیدی کو آپ کے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں، اتنا تازہ ہے وہ بات مجھے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی آپ کے ہاتھ میں رہی، آپ کے بعد حضرت ابوبکر کے ہاتھ میں رہی، حضرت ابوبکر کے بعد حضرت عمر کے ہاتھ میں رہی۔ پھر جب حضرت عثمان کا دور آیا تو ایک بار عریس نامی کنویں پر بیٹھے تھے آپ۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ نے وہ انگوٹھی نکالی اور اس سے کھیلنے لگے، وہ گر گئی، یعنی انگلی پھیرنے لگے ہوں گے۔ تو راوی کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عثمان کے ہمراہ 3 روز تک اسے تلاش کیا اور کنویں کا سارا پانی بھی باہر نکالا، لیکن وہ انگوٹھی نہ مل سکی۔ اس انگوٹھی کے گم ہونے کے بعد حضرت عثمان نے اسے ڈھونڈ کر لانے والے کے لیے مال کثیر دینے کا اعلان کیا، اور اس انگوٹھی کے گم ہونے کا آپ کو بہت زیادہ غم ہوا۔ جب آپ اس انگوٹھی کے ملنے سے اس کی تلاش سے مایوس ہو گئے تو آپ نے ویسی ہی چاندی کی ایک اور انگوٹھی بنانے کا حکم دیا۔ چنانچہ بالکل ویسی ہی ایک انگوٹھی تیار کی گئی جس کا نقش بھی محمد رسول اللہ تھا۔ وہ انگوٹھی آپ نے اپنے وفات تک پہنے رکھی۔ آپ کی شہادت کے وقت وہ انگوٹھی کسی نامعلوم شخص نے لے لی۔ عشرہ مبشرہ میں بھی آپ شامل تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن اخنس سے مروی ہے کہ وہ مسجد میں تھے کہ ایک شخص نے حضرت علی کا بے ادبی سے ذکر کیا۔ اس پر حضرت سعید بن زید کھڑے ہو گئے اور کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ 10 آدمی جنت میں جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ہوں گے، ابو بکر جنت میں ہوں گے، عمر جنت میں ہوں گے، عثمان جنت میں ہوں گے، علی جنت میں ہوں گے، طلحہ جنت میں ہوں گے، عبد الرحمن بن عوف جنت میں ہوں گے، زبیر بن عوام جنت میں ہوں گے، سعد بن مالک جنت میں ہوں گے، اور اگر میں چاہوں تو 10ویں کا نام بھی لے سکتا ہوں۔ راوی نے کہتے ہیں کہ لوگوں نے کہا کہ 10واں کون ہے؟ حضرت سعید بن زید کچھ دیر خاموش رہے۔ اس پر لوگوں نے پھر پوچھا 10واں کون ہے؟ تو انہوں نے کہا سعید بن زید، یعنی میں خود ہوں۔ پہلے بھی بیان کر چکا ایک جگہ پہ یہ روایت ان کے زمان میں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عثمان کے ساتھ جنت میں رفاقت کے بارے میں آتا ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے اور میرا رفیق یعنی جنت میں میرا ساتھی رفیق عثمان ہوگا۔ حضرت جابر بن بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک گھر میں مہاجرین کے ایک گروہ کے ساتھ تھے، جن میں ابوبکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص اپنے ہم کفر کے ہمراہ کھڑا ہو جائے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور ان سے معانقہ کیا اور فرمایا، انت ولی فی الدنیا و ولی فی الآخرہ۔
کہ تم دنیا میں بھی میرے دوست ہو اور آخرت میں بھی۔ حضرت عثمان کے آزاد کردہ غلام ابو سہلہ بیان کرتے ہیں کہ یوم الدار کو، یعنی جس دن حضرت عثمان کو باغیوں نے آپ کے گھر میں محصور کر کے شہید کر دیا تھا، اس دن کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان سے عرض کیا، اے امیر المومنین، ان مفسدین سے لڑیں۔ حضرت عبداللہ نے بھی آپ سے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، ان مفسدین سے لڑیں۔ حضرت عثمان نے فرمایا، اللہ کی قسم میں لڑائی نہیں کروں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک بات کا وعدہ کیا تھا، بس میں چاہتا ہوں کہ وہ پورا ہو۔ حضرت عثمان کے غزوہ بدر سے پیچھے رہنے، احد میں فرار اور بیعت رضوان میں شامل نہ ہونے کی بابت اعتراض کیا جاتا ہے۔ یہ منافقین نے یہ بھی اعتراض کیے تھے آپ پہ۔ عثمان بن موہب بیان کرتے ہیں کہ اہل مصر سے ایک شخص حج کے لیے آیا تو اس نے کچھ لوگوں کو بیٹھے ہوئے دیکھا، فتنہ پیدا کرنے کے لیے اس نے باتیں کیں۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ قریشی ہیں۔ اس نے پوچھا ان میں یہ بوڑھا شخص کون ہے؟ لوگوں نے کہا حضرت عبداللہ بن عمر ہیں۔ اس نے کہا اے ابن عمر، آپ سے ایک بات کے متعلق پوچھتا ہوں، آپ مجھے بتائیں، کیا آپ کو علم ہے کہ حضرت عثمان احد کے دن فرار ہوئے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر اس نے پوچھا کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ جنگ بدر سے غیر حاضر رہے اور اس میں شریک نہ ہوئے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ بیعت رضوان سے بھی غیر حاضر تھے اور اس میں شریک نہیں تھے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اس پر اس شخص نے تعجب سے کہا اللہ اکبر۔ حضرت ابن عمر نے اسے کہا ادھر آؤ، تم نے اعتراض تو کیا ہے، میں تمہیں حقیقت حال کھول کے بتاتا ہوں۔ جنگ احد کے دن جو ان کا بھاگ جانا تھا، تو میں یہ شہادت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا تھا اور آپ سے مغفرت کا سلوک فرمایا تھا۔ اس وقت جب ایسی ہنگامی حالت تھی اور یہ مشہور ہو گیا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کافروں نے شہید کر دیا، تو اس وقت پھر ایسی حالت تھی جو ایک وقتی اضطرار کے طور پر آپ چلے گئے تھے۔ بہرحال جو جہاں تک کہتے ہیں بدر سے حضرت عثمان کا غائب رہنا ہے، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو آپ کی بیوی تھیں وہ بیمار تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا تھا کہ تم اپنی بیوی کے پاس ہی رہو، تمہارے لیے بدر میں شامل ہونے والوں کی مانند اجر اور مال غنیمت میں سے حصہ ہوگا۔ اور جہاں تک بیعت رضوان سے آپ کی غیر حاضری ہے، تو یاد رکھو اگر وادی مکہ میں حضرت عثمان سے بڑھ کر کوئی اور شخص معزز ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کی جگہ اس شخص کو کفار کی طرف سفیر بنا کر بھیجتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھیجا، اور بیعت رضوان اس وقت ہوئی جب آپ مکہ والوں کی طرف گئے ہوئے تھے۔ بیعت رضوان کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ سے اپنے بائیں ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور آپ نے اپنے بائیں ہاتھ کو اپنے دوسرے ہاتھ پر زور سے رکھتے ہوئے فرمایا یہ عثمان کے لیے ہے۔ حضرت ابن عمر نے یہ بیان فرمانے کے بعد اس شخص سے کہا اب یہ باتیں اپنے ساتھ لے جاؤ، اور یاد رکھنا یہ کوئی اعتراض کی باتیں نہیں ہیں، جاؤ، بخاری کی روایت ہے یہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مسجد نبوی کی توسیع ہوئی تھی، اس میں بھی حضرت عثمان کو حصہ لینے کی توفیق ملی۔ ابو ملی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد مدینہ کی توسیع کے لیے زمین کے ایک ٹکڑے کے مالک کو، جو ایک انصاری تھا، فرمایا تمہارے لیے اس خطے کے بدلے جنت میں گھر ہوگا، مگر اس نے دینے سے انکار کر دیا۔ اس پر حضرت عثمان آئے اور اس شخص سے کہا کہ تمہارے لیے اس خطے کے بدلے میں 10,000 درہم دیتا ہوں، اس ٹکڑا زمین کے بدلے۔ آپ نے اس سے وہ قطعہ خرید لیا۔ پھر حضرت عثمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی یا رسول اللہ، آپ مجھ سے زمین کا یہ ٹکڑا خریدیں جو میں نے انصاری سے خریدا ہے۔ اس پر آپ نے وہ زمین کا ٹکڑا حضرت عثمان سے جنت میں گھر کے بدلے خرید لیا۔ وہی بات آن صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت عثمان کو فرمائی کہ تمہارا جنت میں گھر ہوگا۔
حضرت عثمان نے بتایا کہ میں نے 10,000 درہم کے بدلے میں اسے خرید لیا ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اینٹ رکھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو بلایا تو انہوں نے بھی ایک اینٹ رکھی، پھر حضرت عمر کو بلایا، انہوں نے بھی ایک اینٹ رکھی، پھر حضرت عثمان آئے اور انہوں نے بھی ایک اینٹ رکھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی لوگوں سے فرمایا کہ اب تم سب اینٹیں رکھو، تو ان سب نے رکھیں۔ اس طرح یہ جو ایکسٹینشن اس کی ہوئی تھی اس کی بنیاد پڑی۔ ثمامہ بن حزم قشیری بیان کرتے ہیں کہ میں محاصرے کے وقت حاضر تھا جب حضرت عثمان نے جھانک کر لوگوں سے فرمایا، جب حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا گیا تھا، حضرت عثمان نے فرمایا تمہیں اللہ اور اسلام کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو روما نامی کنویں کے علاوہ میٹھے پانی کا کوئی انتظام نہ تھا؟ آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو روما کنویں کو خریدے گا تاکہ وہ اس میں اپنا ڈول مسلمانوں کے ڈول کے ساتھ ڈالے، یعنی یہ خود بھی پیے اور مسلمان بھی اس سے پئیں، اور جنت میں اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ ہوگا۔ اس پر میں نے وہ کنواں، حضرت عثمان نے کہا کہ میں نے وہ کنواں اپنی ذاتی مال سے خریدا اور اس میں اپنا ڈول مسلمانوں کے ڈولوں کے ساتھ ڈالا، اور آج تم مجھے اس سے پانی پینے سے روکتے ہو اور چاہتے ہو کہ میں سمندر کا پانی پینے پر مجبور ہو جاؤں۔ اس پر لوگوں نے کہا اللہ کی قسم آپ نے درست فرمایا ہے۔ پھر حضرت عثمان نے فرمایا میں تمہیں اللہ اور اسلام کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ میں نے جیش اسرا غزوہ تبوک کے لشکر کی تیاری اپنے مال سے کی تھی؟ اس پر لوگوں نے کہا اللہ کی قسم ایسا ہی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا میں تمہیں اللہ اور اسلام کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ یہ مسجد نبوی جب نمازیوں کے لیے تنگ ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فلاں خاندان سے زمین کا یہ ٹکڑا خرید کر مسجد شامل کر دے گا تو اس کے لیے جنت میں اس سے بہتر ہوگا۔ چنانچہ میں نے زمین کا ٹکڑا اپنے ذاتی مال سے خرید کر مسجد میں شامل کر دیا، اور اب تم لوگ مجھے اس مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھنے سے بھی روک رہے ہو۔ اس پر ان لوگوں نے کہا اللہ کی قسم ایسا ہی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا میں تمہیں اللہ اور اسلام کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سبیر نامی پہاڑی پر تھے اور آپ کے ہمراہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر اور میں تھا۔ جب پہاڑی لرزی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا پاؤں مارتے ہوئے فرمایا اے سبیر ٹھہر جا، کیونکہ تجھ پر ایک نبی اور ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ اس پر ان لوگوں نے کہا اللہ کی قسم ایسا ہی ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ اکبر، رب کعبہ کی قسم ان لوگوں نے میرے حق میں یہ گواہی دے دی ہے، یعنی یہ کہ میں شہادت کا مقام پانے والا ہوں۔ مسجد نبوی کی توسیع بھی مزید توسیع جو ہوئی وہ حضرت عثمان کے زمانے میں ہوئی تھی زیادہ تر، اس لیے اس کی مختصر تاریخ اور ابتدائی حالات اور پھر توسیع کے بارے میں جو بھی بیان ہے وہ بتاتا ہوں۔ پہلے تو بیان کیا گیا ہے نا، توسیع کی گئی آن وسلم کے زمانے میں۔ اس کے بارے میں جو ایک نوٹ یہ بھی ہے کہ ماہ ربیع الاول 1 ہجری بمطابق اکتوبر 622 کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے مسجد نبوی کا سنگ بنیاد رکھا۔ بنیاد تقریباً 3 ذرا یعنی 1.5 میٹر گہری تھی۔ بنیاد کے لیے پتھر سے گھڑی ہوئی اینٹوں سے دیوار بنائی گئی، جبکہ اوپر کی دیوار گارے سے بنی اور دھوپ میں سکھائی گئی کچی اینٹوں سے بنائی گئی تھی۔ دھوپ میں سکھائی گئی کچی اینٹوں سے بنائی گئی تھی دیوار۔ مسجد کی دیواریں، اس کی مسجد کی تعمیر کی جو تاریخ ہے وہ ہے، اور ساتھ ساتھ اس میں توسیع کا بھی ذکر آ جائے گا۔ مسجد کی دیواریں تقریباً 1.25 میٹر چوڑی رکھی گئی تھیں، تقریباً 2-2.5 فٹ، جن کی اونچائی تقریباً 7 ذرا یعنی تقریباً 3.5 میٹر تھی۔ مسجد نبوی کی تکمیل ماہ شوال 1 ہجری اپریل 623 عیسوی میں ہوئی۔
حضرت خارجہ بن زید بن ثابت کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد کا طول 70 ذرا تقریباً 35 میٹر اور عرض 60 ذرا تقریباً 30 میٹر رکھا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی کی پہلی توسیع 7 ہجری محرم 7 ہجری جون 628 عیسوی میں ہوئی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر سے کامیاب ہو کر لوٹے تو آپ نے مسجد نبوی کی توسیع اور تعمیر نو کا حکم جاری فرمایا۔ مسجد کی توسیع جنوبی یعنی جانب قبلہ اور مشرقی جانب نہ کی گئی، زیادہ تر توسیع شمالی جانب کی گئی اور کچھ مغربی جانب بھی۔ شمالی جانب صحابہ اکرام کے چند گھر تھے، اس جانب ایک انصاری صحابی کا گھر تھا جس کو اپنا مکان دینے میں کچھ پس و پیش تھا۔ ایسے میں جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے، حضرت عثمان بن عفان نے اپنی جیب سے 10,000 دینار دے کر گھر خرید لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ اس طرح مسجد کی توسیع زیادہ تر شمالی جانب اور مغربی جانب ممکن ہو سکی۔ اس توسیع کے بعد مسجد کا کل رقبہ 100 ضرب 100 ذرا یعنی 50 ضرب 50 میٹر ہو گیا۔ حضرت عمر کے دور میں مسجد نبوی کی دوسری توسیع ہوئی 17 ہجری میں۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد کچی اینٹوں سے بنی ہوئی تھی، جس کی چھت کھجور کی ٹہنیوں اور پتوں سے بنی ہوئی تھی اور ستون کھجور کے تنوں کے تھے۔ حضرت بکر صدیق نے اس کو اسی حالت میں رہنے دیا اور اس میں کوئی تبدیلی یا توسیع نہیں کی۔ حضرت عمر نے اس کی تعمیر نو اور توسیع کروائی، مگر اس کی حیت اور طرز تعمیر میں کوئی تبدیلی نہیں کروائی، جس طرح تھا انہی بنیادوں پر یا اسی طرح پرانا حصہ تھا رہنے دیا۔ انہوں نے بھی اسے اسی طرح کے طرز تعمیر سے بنوایا، صرف ایکسٹینشن ہوئی۔ چھت پہلے کی طرح کھجور کے پتوں کی ہی رہی، انہوں نے صرف ستون لکڑی کے ڈلوا دیے۔ حضرت عمر 17 ہجری میں مسجد کی تعمیر کو اپنی زیر نگرانی مکمل کروایا۔ اس توسیع کے بعد مسجد کا رقبہ تقریباً 50 ضرب 50 میٹر ہو گیا، 50 میٹر سے بڑھ کر جو پہلے تھا 140 ضرب 120 70 ضرب 60 میٹر ہو گیا یا 140 ضرب 120 ذرا ہو گیا۔ اس روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر کے دور میں بھی مسجد نبوی وہی رہی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں تھی، تاہم حضرت عمر کی تعمیر نو کے ساتھ اس میں کافی توسیع ہو گئی۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مسجد نبوی کی توسیع ہوئی اور تعمیر نو بھی ہوئی۔ یہ 29 ہجری کا واقعہ ہے۔ حضرت عثمان نے مسجد نبوی کی توسیع اور تعمیر نو کی تو اسے خوبصورت اور مضبوط بنانے کے لیے پتھر، جپسم اور نقش و نگار کا استعمال کیا۔ حضرت عثمان نے دیواریں پتھر کی بنوائیں جن پر نقش و نگار بنے ہوئے تھے، اور مسجد نبوی میں پہلی بار سفیدی کے لیے چونے کا استعمال بھی کیا گیا۔ چھت میں شیشم کی لکڑی استعمال ہوئی تھی۔ جب حضرت عثمان 24 ہجری میں خلیفہ منتخب ہوئے تو لوگوں نے ان سے درخواست کی کہ مسجد نبوی کی توسیع کر دی جائے۔ انہوں نے صحن کی تنگی کی شکایت کی، خاص طور پر نماز جمعہ کے اجتماعات پر ایسا اکثر ہوتا کہ لوگوں کو مسجد کے باہر والے حصے میں نماز ادا کرنی پڑتی تھی۔ لہذا حضرت عثمان نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا، سب کی رائے یہی تھی کہ پرانی مسجد کو مسمار کر کے اس کی جگہ نئی مسجد تعمیر کر دی جائے، پہلی مسجد گرا دیا جائے، نئی تعمیر کی جائے۔ ایک دن حضرت عثمان نے نماز ظہر کے بعد ممبر پر خطبہ دیا اور فرمایا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، میں مسجد کو مسمار کر کے اس کی جگہ نئی مسجد بنانا چاہتا ہوں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا ہے
کہ جو بھی مسجد بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ایک گھر عطا کر دیتا ہے۔ مجھ سے پہلے حضرت عمر فاروق تھے، ان کے ہاتھوں مسجد نبوی کی توسیع اور تعمیر نو میرے لیے ایک مثال اور نظیر ہے۔ میں نے صاحب الرائے اصحاب سے مشورہ کیا ہے اور ان سب کی متفقہ رائے یہی ہے کہ مسجد نبوی کو مسمار کر کے اسے دوبارہ بنایا جانا چاہیے۔ جب حضرت عثمان نے مسجد کی تعمیر نو کا منصوبہ پیش کیا تو چند صحابہ کرام نے اس معاملے میں اپنے تحفظات پیش کیے، ان کا خیال تھا گرانی نہیں چاہیے۔ ان میں وہ صحابہ کرام شامل تھے جو بالکل مسجد نبوی کے قریب مقیم تھے اور جن کے مکانات اس منصوبے سے متاثر ہوتے نظر آ رہے تھے۔ عوام کی اکثریت نے تو اس منصوبے کی حمایت کی، مگر چند صحابہ کرام نے اعتراض کیا۔ حضرت افلا بن حمید نے بیان کیا ہے کہ جب حضرت عثمان نے چاہا کہ ممبر پر تشریف لا کر لوگوں کی رائے معلوم کریں تو مروان بن حکم نے کہا بلا شبہ یہ ایک نیک کام ہے، لہذا کیا ضرورت ہے کہ آپ لوگوں کی رائے معلوم کریں۔ اس پر حضرت عثمان نے ان کی سرزنش کی اور سرزنش کرتے ہوئے فرمایا تیرا بھلا ہو، میں کسی معاملے میں لوگوں پر جبر و اکراہ کا قائل نہیں ہوں، مجھے ان سے ضرور مشورہ کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا میں اپنی رائے کو لوگوں پر مسلط کرنا نہیں چاہتا، میں تو جو کام بھی کروں گا ان کی مرضی سے کروں گا۔ پھر جب آپ نے اپنے منصوبے کے متعلق اہل الرائے اصحاب کو اعتماد میں لے لیا تو مسجد نبوی کی شمالی جانب واقع گھروں کو خرید کر ان کی زمین حاصل کی، اگرچہ آپ نے معاوضہ کے طور پر ان اصحاب کو کافی رقوم پیش کی تھیں، مگر پھر بھی چند اصحاب اپنے مکانات دینے کے حق میں نہ تھے اور تقریباً 4 سال گزر گئے مگر کوئی خاطر خواہ کامیابی نہ ہو سکی۔ حضرت عبید اللہ خلانی سے مروی ہے کہ جب لوگ اپنے مکانات دینے کے لیے پس و پیش کر رہے تھے اور دلائل طوالت پکڑتے جا رہے تھے تو میں نے حضرت عثمان کو کہتے ہوئے سنا تم لوگ بہت باتیں بنا چکے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا تھا کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے مسجد کی تعمیر کرے گا اللہ تعالیٰ اجر میں اس کے لیے ایسا ہی محل جنت میں تعمیر کروائے گا۔ اسی طرح حضرت محمود بن لبید سے روایت ہے کہ جب حضرت عثمان نے مسجد نبوی کی تعمیر نو کا ارادہ کیا تو لوگوں کو ان کا منصوبہ پسند نہ آیا۔ ان کا اصرار تھا کہ مسجد نبوی کو اسی حالت میں رہنے دیا جائے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں تھی۔ اس پر آپ نے فرمایا جو کوئی اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے مسجد تعمیر کرے گا اللہ تعالیٰ اجر میں اس کے لیے ایسا ہی محل جنت میں تعمیر کروائے گا۔ جب حضرت عثمان لوگوں کو قائل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو آپ نے ماہ ربیع الاول 29 ہجری 649 عیسوی نومبر 649 عیسوی میں کام کی ابتدا کروا دی۔ تعمیر نو کے کام میں صرف 10 ماہ صرف ہوئے اور یوں 1 محرم 30 ہجری کو مسجد نبوی تیار ہو گئی۔ آپ بنفس نفیس کام کی نگرانی فرماتے تھے، دن کے وقت ہمیشہ روزہ رکھتے اور رات کے وقت اگر نیند مجبور کرتی تو مسجد نبوی میں ہی سستا لیا کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن سفینہ سے مروی ہے کہ میں نے دیکھا کہ مسجد کی تعمیر کے لیے مسالہ اٹھا اٹھا کر حضرت عثمان غنی کے پاس لایا جاتا، اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ ہمیشہ اپنے پاؤں پر کھڑے کھڑے کاریگروں سے کام کرواتے اور پھر جب نماز کا وقت آ جاتا تو ان کے ساتھ نماز ادا کرتے اور پھر کبھی کبھی وہیں سو بھی جایا کرتے تھے۔ حضرت عثمان نے مسجد نبوی کو جنوب میں قبلے کی جانب وسعت دی اور اس کی قبلہ کی دیوار کو اس جگہ تک لے آئے جہاں کہ آج تک ہے۔ شمالی جانب اس میں 50 ذرا تقریباً 25 میٹر کا اضافہ کیا گیا اور کچھ توسیع مغربی جانب بھی کروائی گئی۔ البتہ شرقی جانب جہاں حجرات مبارکہ تھے کوئی توسیع نہیں کی گئی۔ اس کے بعد مسجد نبوی کا کل رقبہ 160 ضرب 150 ذرا یعنی تقریباً 80 ضرب 75 میٹر ہو گیا۔ حضرت عثمان کے دور میں مسجد کے دروازوں کی تعداد 6 تھی۔ پہلی مرتبہ مسجد نبوی میں پتھروں پر نقش و نگار بنوائے گئے، اس میں سفیدی کروائی گئی۔ حضرت خارجہ بن زید کے بیان کے مطابق
حضرت عثمان نے مسجد نبوی کی شرقی اور غربی جانب کی دیواروں میں روشن دان رکھوائے تھے۔ مسجد نبوی کی توسیع کے لیے حضرت عثمان کو جو مکان لینے پڑے ان میں ام المومنین حضرت حفصہ کا حجرہ بھی شامل تھا، جن کو اس کا متبادل مکان دیوار قبلہ سے متصل جنوب مشرقی کونے پر دے دیا گیا تھا، اور ایک دریچے کے ذریعے سے ان کی آمد و رفت حجرے تک ممکن اور آسان بنا دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ حضرت جعفر بن ابو طالب کے ورثاء سے ان کے مکان کا نصف حصہ 1,00,000 درہم کے عوض خریدا گیا، اور اس طرح داراللباس کا کچھ حصہ خرید کر مسجد نبوی میں شامل کیا گیا تھا۔ دیوار قبلہ کو جنوبی جانب لے جانے کے علاوہ سب سے نمایاں فرق جو کہ مسجد نبوی میں ہوا وہ یہ تھا کہ محراب نبوی کی جگہ مقام قبلہ بھی اس کی سیدھ میں اتنا ہی آگے لے جانا پڑا جہاں تک دیوار قبلہ لے جائی گئی تھی، جو عین اسی جگہ پر تھی جہاں آج کل ہم محراب عثمانی کو دیکھتے ہیں۔ وہاں علامتی محراب بھی بنائی گئی تھی۔ مٹی کے گارے کی جگہ انہوں نے پیسا ہوا پتھر استعمال کروایا تھا، اور پتھر سے بنے ہوئے ستون میں سیسے کی بنی سلاخیں ڈلوائی گئی تھیں۔ اس بات کا خاص اہتمام رکھا گیا تھا کہ نئے ستون انہی ستونوں کی جگہ استوار کیے جائیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں کھجور کے تنے سے بنے ہوئے ستون ہوا کرتے تھے۔ تعمیر میں جو مواد اور طرز تعمیر استعمال ہوا وہ اسی طرح کا تھا جیسا کہ یروشلم میں گنبد صخرہ کی تعمیر میں بازنطینیوں نے استعمال کیا تھا۔ چھت شیشم کی لکڑی سے بنائی گئی تھی جو کہ لکڑی کے شتیروں پر رکھی گئی تھی، جو سیسا پلائے پتھروں کے ستونوں پر استوار تھے۔ چونکہ حضرت عمر کی شہادت محراب نبوی میں حضرت نماز کی امامت کرواتے ہوئے ہوئی تھی، اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ آئندہ کوئی ایسا حادثہ رونما نہ ہو، حضرت عثمان نے محراب کے مقام پر ایک مقصورہ مسجد میں صفوں سے آگے امام کے لیے کھڑا ہونے کی جگہ جس میں ممبر بنا ہوتا ہے تعمیر کروایا، جو کہ مٹی کی اینٹوں سے بنا تھا، اور اس میں جھروکے اور روزن رکھے گئے تھے تاکہ مقتدی اپنے امام کو دیکھ سکیں۔ یہ پہلا حفاظتی طریقہ تھا جو کہ مسجد نبوی میں تعمیر ہوا، جو کہ بعد میں دمشق میں خلفائے بنو امیہ کے حفاظتی پروٹوکول کا باقاعدہ حصہ بن گیا تھا۔ یعنی محراب کو دیوار بنا کے محفوظ کیا گیا تھا، لیکن مقتدی دیکھ سکتے تھے امام کو۔ بہرحال اس کے بعد پھر مختلف وقتوں میں مسجد کی توسیع ہوتی رہی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان کو تو میں حضرت سلیمان سے تشبیہ دیتا ہوں، ان کو بھی عمارات کا بڑا شوق تھا۔ حضرت علی کے وقت میں اندرونی فتنے ضرور تھے، ایک طرف معاویہ تھے اور دوسری طرف علی، اور ان فتنوں کے باعث مسلمانوں کے خون بہے۔ 6 سال کے اندر اسلام کے لیے کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ اسلام کے لیے تو عثمان تک کی ساری کارروائیاں ختم ہو گئیں، پھر تو خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ مسجد مرصع اور پکی عمارت کی ہو، بلکہ صرف زمین روک لینی چاہیے اور وہاں مسجد کی حد بندی کر دینی چاہیے، اور بانس وغیرہ کوئی چھپر وغیرہ ڈال دو تاکہ بارش وغیرہ سے آرام ہو۔ خدا تعالیٰ تکلفات کو پسند نہیں کرتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد چند کھجوروں کے شاخوں کی تھی اور اسی طرح چلی آئی۔ پھر حضرت عثمان نے اس لیے کہ ان کو عمارت کا شوق تھا اپنے زمانے میں اسے پختہ بنوایا تھا۔ مجھے خیال آیا کرتا ہے کہ حضرت سلیمان اور عثمان کا قافیہ خوب ملتا ہے، شاید اسی مناسبت سے ان کو ان باتوں کا شوق تھا۔ مسجد الحرام کی توسیع 26 ہجری میں ہوئی۔ 26 ہجری میں حضرت عثمان نے حرم کے نشانات کی اثر نو تجدید کی اور مسجد الحرام کی توسیع فرمائی اور ارد گرد کے مکانات خرید کر مسجد الحرام میں شامل کیے۔ بعض لوگوں نے اپنی رضامندی سے مکانات فروخت کر دیے، لیکن بعض اپنے مکانات فروخت کرنے پر راضی نہ ہوئے۔ حضرت عثمان نے ان کو ہر ممکن طریقے سے راضی کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنے موقف پر قائم رہے۔
آخر حضرت عثمان کے حکم سے وہ تمام مکانات گرا دیے گئے اور ان کی قیمت آپ نے بیت المال میں جمع کرا دی۔ اس پر ان لوگوں نے حضرت عثمان کے خلاف شور مچایا تو آپ نے انہیں گرفتار کر کے جیل بھیجنے کا حکم دیا۔ پھر ان سے مخاطب ہو کر آپ نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کس بات کی وجہ سے تم میرے خلاف یہ جرأت ہوئی ہے؟ اس جرأت کا سبب صرف میرا حلم ہے۔ حضرت عمر نے بھی تمہارے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا تھا، مگر ان کے خلاف تو تم لوگوں نے کوئی ہنگامہ نہ کیا تھا۔ اس کے بعد عبداللہ بن خالد بن اسید نے حضرت عثمان سے ان ہنگامہ کرنے والوں کے بارے میں بات کی تو انہیں چھوڑ دیا گیا۔ بحری بیڑا جو تھا پہلا اسلامی بحری بیڑا 28 ہجری میں، یہ بھی حضرت عثمان کے زمانے کا بنایا گیا۔ امیر معاویہ بن ابو سفیان وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے حضرت عثمان کے دور خلافت میں بحری جنگ کی۔ امیر معاویہ نے حضرت عمر سے بھی بحری جنگ کی اجازت مانگی تھی، لیکن آپ نے اجازت نہیں دی تھی۔ جب حضرت عثمان خلیفہ منتخب ہوئے تو امیر معاویہ نے آپ سے بھی بار بار تذکرہ کیا اور اجازت مانگی۔ آخر حضرت عثمان نے اجازت دے دی اور فرمایا کہ تم خود لوگوں کا انتخاب نہ کرو اور نہ ہی ان کے درمیان قرعہ اندازی کرو، بلکہ انہیں اختیار دو، پھر جو اپنی خوشی سے اس جنگ میں شامل ہونا چاہے اسے ساتھ لے جاؤ اور اس کی مدد کرو۔ چنانچہ امیر معاویہ نے ایسا ہی کیا۔ انہوں نے عبداللہ بن قیس جاسی کو امیر البحر مقرر کیا، جس نے سمندر میں موسم گرما اور موسم سرما میں 50 جنگیں کیں، اور ان سب جنگوں میں مسلمانوں کا نہ تو کوئی سپاہی ڈوبا اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی نقصان ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آتا ہے روایت، اخلاق میں سب سے زیادہ مشابہت حضرت عثمان کی تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عثمان بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے پاس تشریف لائے جب کہ حضرت عثمان کا سرد ہو رہی تھیں۔ آپ نے فرمایا، اے میری بیٹی، ابو عبداللہ یعنی عثمان سے بہترین سلوک سے پیش آیا کرو، کیونکہ وہ میرے صحابہ میں سے اخلاق کے لحاظ سے سب سے زیادہ میرے مشابہ ہے۔ حضرت یحییٰ بن عبد الرحمن بن حاتب بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے بات کو مکمل اور خوبصورت رنگ میں بیان کرنے میں حضرت عثمان سے بہتر کسی کو نہیں دیکھا، تاہم اب زیادہ بات چیت سے گریز کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ غالباً یہاں حضرت رقیہ کی جگہ حضرت ام کلثوم مراد ہو سکتی ہیں، کیونکہ روایت میں ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر حضرت رقیہ کی وفات ہو گئی تھی، اور حضرت ابو ہریرہ اس کے 5 سال کے بعد مسلمان ہوئے تھے اور مدینہ آئے تھے۔ تو حضرت ام کلثوم مراد ہو سکتی ہیں کیونکہ ان کی وفات 9 ہجری میں ہوئی تھی۔ بہرحال یہ روایت ہے کہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جو حضرت عثمان کی بیوی تھیں اور ان کے ہاتھ میں کنگھی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ ابھی ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے تشریف لے گئے ہیں اور میں نے آپ کے سر میں کنگھی کی ہے۔ تو آپ نے مجھ سے پوچھا کہ تم ابو عبداللہ حضرت عثمان کو کیسا پاتی ہو؟ میں نے عرض کیا، بہت عمدہ۔ آپ نے فرمایا، پس تو بھی ان سے عزت سے پیش آیا کر، کیونکہ وہ میرے صحابہ میں سے اخلاق کے لحاظ سے مجھ سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتے ہیں۔ یہ ذکر ابھی عثمان کا یہاں ختم کرتا ہوں۔ آج بھی میں نے کچھ جنازے پڑھانے ہیں، ان کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا جنازہ ہے مبشر احمد رند صاحب ابن احمد بخش صاحب مولم وقف دید روا کا، جو 10 مارچ کو بقضاء الہی وفات پا گئے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کا تعلق بستی رنداں ضلع ڈیرہ غازی خان سے تھا، پیدائشی احمدی تھے۔
1990 میں تھلپارکر سے بطور معلم انہوں نے وقف دید خدمت کا آغاز کیا، اور پھر مختلف وقتوں میں مختلف جگہوں پر معلم اور انسپیکٹر کے طور پر کام کیا۔ جہاں بھی آپ کو بھجوایا گیا ہمیشہ لبیک کہتے رہے اور کبھی کوئی عذر پیش نہیں کیا، وقف کو ہمیشہ وفا کے ساتھ نبھانے کی کوشش کی۔ اپنوں اور غیروں سب نے آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ انتہائی محنتی، دعا گو، باقاعدگی سے تہجد ادا کرنے والے، بہترین داعی اللہ، اچھے مقرر، بہت ملنسار، مہمان نواز، خوش مزاج اور عاجز انسان تھے۔ ہمیشہ نرم لہجہ رکھتے اور شیریں زبان استعمال کرتے تھے، لیکن نظام جماعت اور خلافت کے خلاف کوئی بات سنتے تو ننگی تلوار بن جاتے تھے، اور اس وقت تک اس محفل سے نہ اٹھتے تھے جب تک اس شخص کی اصلاح نہ کر لیتے۔ پسماندگان میں اہلیہ کے علاوہ 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں شامل ہیں۔ آپ کے چھوٹے بیٹے عزیزم شاذل احمد جامعہ احمدیہ ربوہ میں درجہ ثالثہ کے طالب علم ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحوم سے مغفرت و رحم کا سلوک فرمائے۔ اگلا جنازہ ہے ذکر منیر احمد فروخ صاحب، سابق امیر جماعت ضلع اسلام آباد کا۔ یہ طویل علالت کے بعد 9 مارچ کو ان کی وفات ہوئی کینیڈا میں، 84 سال کی عمر میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ 1/9 حصے کی وصیت کے موسی تھے۔ منیر فروخ صاحب انجینئر کے دادا، ان کا نام حضرت منشی احمد بخش صاحب تھا، جو حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابی تھے۔ انہوں نے قادیان جا کر جلسہ سالانہ 1903 میں بیعت کی سعادت پائی تھی۔ ان کے والد کا نام ڈاکٹر چودھری عبدالاحد صاحب تھا، جو MSc اور PhD تھے، ایگریکلچر میں کیا تھا، اور PhD کرنا اس زمانے میں بہت ذہین طلباء کا کام تھا۔ بہرحال انہوں نے PhD کی۔ آپ کچھ عرصہ امیر جماعت لائل پور کے طور پر بھی خدمت انجام دیتے رہے۔ 1944 میں خلیفہ ثانی نے جب احمدی نوجوانوں کو، خاص طور پر سائنسدانوں کو خدمت دین کے لیے وقف کی تحریک کی، تو انہوں نے بھی، ڈاکٹر صاحب نے بھی، فاروق صاحب کے والد نے وقف کر دیا اور سرکاری نوکری کو چھوڑ کر وہاں اہل و عیال قادیان منتقل ہو گئے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کی براہ راست نگرانی میں فضل عمر ریسرچ انسٹیٹیوٹ کا قیام عمل میں آ چکا تھا۔ حضور نے ان کو ڈائریکٹر فضل عمر ریسرچ انسٹیٹیوٹ مقرر فرمایا۔ اس کے ساتھ ہی تعلیم اسلام کالج میں بطور سائنس ٹیچر کے بھی ان کی تعیناتی ہوئی۔ فاروق صاحب نے یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی سے الیکٹریکل انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی، اور پھر مختلف جگہوں پہ پہلے شروع میں کام کیا، پھر ٹیلی گراف اینڈ ٹیلی فون ڈپارٹمنٹ حکومت پاکستان میں باقاعدہ سروس کا آغاز کیا۔ دوران سروس آپ نے ملک کے بیشتر شہروں میں خدمات سر انجام دیں، متعدد ملکوں میں حکومت پاکستان کی نمائندگی کرتے رہے۔ 1997 میں ڈائریکٹر جنرل پاکستان ٹیلی کمیونیکیشنز لمیٹڈ کی حیثیت سے ڈائریکٹر جنرل پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کی حیثیت سے ریٹائر ہوئے۔ ان کے اہلیہ 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ راولپنڈی میں قیام کے دوران قائد ضلع مجلس خدام احمدیہ کے طور پر ان کو خدمت کی توفیق ملی، اور یہ دور تھا 1974 کا، پورا شوب دور تھا، اور ان کو بہرحال اس زمانے میں خدمت کی توفیق ملی۔ 1977 میں اسلام آباد مستقل رہائش رکھنے کے بعد مختلف خدمات کی ان کو توفیق ملی۔ 1990 میں بطور نائب امیر اول خدمت کی توفیق ملی۔ پھر جب ریٹائرمنٹ ہوئی تو انہوں نے وقف کیا، خلیفۃ المسیح رابع کی خدمت میں اپنا وہ پیش کیا، اور جو منظور ہوا۔ پھر 1999 کو بطور امیر جماعت اسلام آباد شہر اور ضلع ان کی
خدمت کی ذمہ داری ملی۔ روا میں جو ان کے کام ہے ڈائریکٹ ڈائلنگ سہولت مہیا کرنے کے لیے انہوں نے ڈیجیٹل ایکسچینج کا قیام کافی کوشش کی، اور مرکزی فنانس کمیٹی کے ممبر تھے، IEEE کے ایگزیکٹو ممبر تھے، اور مختلف شعبوں میں ان کو اعزازی طور پر بھی اور ویسے بھی خدمت کی توفیق ملی۔ 1996 میں حضرت خلیفۃ مسیح رابع نے ڈائریکٹر فضل عمر فاؤنڈیشن کو مقرر فرمایا، جو آخر تک دم تک یہ اس پہ قائم تھے، خدمت پہ کام کرتے رہے۔ 1980 میں حضرت خلیفۃ مسیح ثالث کے دور میں روا میں جو جلسہ سالانہ کے موقع پر غیر ملکی مہمانوں کے لیے جلسہ سالانہ کی تقاریر کے ترجمے کی سہولت کے لیے آغاز ہوا، جب تو MG انجینئرز کی ایک ٹیم تیار کی گئی تھی، اور اس میں بھی انہوں نے بڑی محنت سے کام کیا اور نمایاں کام کرنے کی توفیق ملی، اور اس کے منظم اعلیٰ بھی اس ٹیم کے مدیر فروخ صاحب بھی تھے۔ اپریل 1984 میں جب انگلستان ہجرت کی خلیفہ مسیح رابع نے، تو یہاں UK کے جلسہ سالانہ میں بھی باقاعدگی سے ہر سال آتے تھے، اور ٹرانسلیشن کا کام ان کے سپرد ہوتا تھا، لوگوں تک ٹرانسلیشن پہنچانا، اور بڑی آسن رنگ میں انہوں نے یہ کام سر انجام دیا، بڑی محنت سے کام کیا کرتے تھے۔ ان کے دور امارت میں اسلام آباد میں بھی جماعتی تعمیرات بہت زیادہ ہوئی ہیں۔ ان کے ایک بیٹے کہتے ہیں کہ جماعتی کاموں میں بچوں کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی تلقین کرتے تھے، گورنمنٹ کی ملازمت کرنے کے باوجود جماعت کی خدمت میں ہمیشہ پیش رہتے تھے، ملازمت سے سیدھا جماعت کے دفتر آتے اور جماعتی ذمہ داریاں نبھاتے، ہر سال جلسہ سالانہ UK کے لیے خصوصاً چھٹی بچا کے رکھتے تھے۔ ملازمت کے دوران MD ہونے کی وجہ سے ان کی پوسٹنگ دور دراز علاقے میں ڈیرہ اسماعیل خان میں ہو گئی، اور اس وقت کے وزیر اعظم بھٹو صاحب نے کہہ دیا ان کو دوبارہ اسلام آباد نہیں لگانا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، پھر ان کی دوبارہ پوسٹنگ اسلام آباد ہی ہوئی، اور وہاں سے پھر ان کو مختلف ممالک میں حکومت کے نمائندے کے طور پر جانے کی بھی توفیق ملی۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کو بھی سلوک فرمائے۔ اگلا جنازہ ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد لطیف صاحب کا، جو سابق امیر ضلع راولپنڈی تھے۔ 28 فروری کو 77 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بریگیڈیئر لطیف صاحب نے اپنے والد صاحب کے ہمراہ تقریباً 1955 میں احمدیت قبول کی تھی۔ بریگیڈیئر صاحب کے والد صاحب 2000 میں فوت ہوئے تھے۔ اس کے بعد خاندان میں بریگیڈیئر صاحب اکیلے احمدی تھے، یعنی ان کے بچوں کے علاوہ۔ ان کے ایک اہلیہ، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سن 2000 میں اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد اپنا سارا وقت جماعتی خدمات میں جلانے میں صرف کیا۔ سیکرٹری امور عامہ اور نائب امیر ضلع راولپنڈی تھے۔ 2019 سے تا وفات 2021 تک بطور امیر ضلع راولپنڈی خدمت میں جلانے کی توفیق ملی۔ تقریباً 20 سال تک ان کو جماعتی خدمت کی توفیق ملی۔ بڑے ہمدرد، غریبوں کا خیال رکھنے والے، جماعتی خدمت کو فضل الہی سمجھ کر ادا کرنے والے تھے، اور اپنے بچوں کو بھی یہی تلقین کرتے رہے۔ آخری بیماری کی شدت میں بھی جماعتی خدمت کے لیے مرکز سے کسی بھی عہدیدار نے جب بھی بلایا فوراً چلے جاتے تھے، اور اپنی بیماری کی پرواہ نہیں کی۔ کینسر کی بیماری تھی انہیں، اور اپنا علاج بھی کرواتے تھے، ساتھ ہی لیکن خدمت پہ ہر وقت حاضر رہتے تھے اور کبھی انکار نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے۔ اگلا جنازہ ہے مکرم کونوک بیک عمر بیکوف صاحب۔ کونوک بیک عمر بیکوف صاحب کرغزستان کے احمدی ہیں۔ 22 فروری کو 67 سال کی عمر میں وفات پا گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الیاس کوباتوف نیشنل پریزیڈنٹ جو ہیں کرغزستان کے، لکھتے ہیں
کہ خاکسار کا مکرم کونوک بیگ صاحب سے 15 سال سے بھی زیادہ عرصے کا تعلق ہے۔ مرحوم جماعت احمدیہ کے رجستان کے ابتدائی احمدیوں میں سے ایک تھے۔ مرحوم نے سن 2000 میں احمدیت قبول کی۔ مرحوم بہت مخلص اور وفاشار احمدی تھے، ہمیشہ جماعتی پروگرام میں حصہ لیتے اور باقاعدگی سے جماعتی چندوں اور دوسری مالی قربانیوں میں حصہ لیتے تھے، اور بروقت اپنا وعدہ پورا کرتے تھے۔ بروقت پنجگانہ نماز ادا کرتے اور باقاعدگی سے تہجد ادا کرتے تھے۔ سوویت یونین کے دور میں اپنی جوانی کے وقت میں مرحوم ملک کی بڑی بڑی تنظیموں اور کاروباری اداروں میں سب سرکردہ عہدوں پر فائز تھے، اور اپنی دیانتداری، شرافت اور محنت کے سبب سب ان کی بہت تعریف کرتے تھے۔ زندگی کے آخری سالوں میں جب کوئی کام وغیرہ نہیں کرتے تھے تو وہ کتابیں فروخت کرتے تھے، خاص طور پر اسلامی کتب فروخت کرتے تھے۔ کرغزستان میں جماعت کی مذہبی سرگرمیوں پر پابندی سے قبل وہ جماعت کی کتب اور جماعتی ترجمہ قرآن لوگوں میں باقاعدہ تقسیم کرتے تھے۔ اپنی تبلیغ کے ذریعے انہوں نے بہت سے لوگوں کو احمدیت کا پیغام پہنچایا۔ مرحوم نے اپنے پیچھے اپنی بیوی اور 7 سال کا بیٹا یادگار چھوڑے ہیں کہ یہ دوسری اہلیہ ہیں۔ پہلی اہلیہ سے ان کی طلاق ہو گئی تھی، ان کے بھی بچے ہیں، اولاد ان کی جوان ہے جو احمدی شد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی احمدیت قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے۔ مبلغ صاحب لکھتے ہیں کہ رشین زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ شائع ہوا تو بعض غلطات کی نشاندہی کی انہوں نے، تو میں نے کہا کہ پھر اس کو پورا پڑھیں قرآن کریم اور مکمل نشاندہی کریں۔ تو انہوں نے 10-15 یوم میں ہی مکمل قرآن کریم کو پڑھ کر ترجمہ پڑھا اور غلطات کی نشاندہی کر دی۔ مبلغ صاحب بھی لکھتے ہیں نماز کے لیے نہایت اہتمام سے وضو کرتے تھے اور ان کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھ کر رشک آتا تھا۔ مکرم ازگینب بائف آرتر صاحب کہتے ہیں حقیقت تو یہ ہے کہ کونوک بیگ صاحب نے ہی مجھے احمدیت کا پیغام پہنچایا تھا۔ کہتے ہیں جب بھی میں سوالات کرتا مجھے حیرت انگیز انداز میں جواب دیتے، اور آپ کے جوابات منطق اور عقل و حکمت سے پر ہوتے تھے۔ مکرم کونوک بیگ صاحب بہت اعلیٰ اخلاق کے مالک، صابر اور بردبار انسان تھے۔ آپ کے اخلاق اور ان خصوصیات کی وجہ سے ہی جماعت میں داخل ہوا۔ باقاعدہ جب میں نے تحریک کی ہے روزہ رکھنے کی، نفلی روزہ رکھنے کی اور دعاؤں کی، تو یہ پیر کو بھی اور جمعرات کو بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو ان کو کہا گیا کہ ہفتے میں 1 دن رکھا کریں، تو انہوں نے کہا کہ میں پیر کو بھی روزہ رکھتا ہوں اور جمعرات کو بھی رکھتا ہوں تاکہ خلافت کی ہر آواز پر لبیک کہنے والا بن جاؤں۔ خلافت کے فدائی تھے، خطبہ جمعہ باقاعدہ رشین زبان میں سنا کرتے تھے۔ بڑے عاجز اور خاکسار انسان تھے، بڑے خوش مزاج تھے، بڑے شوق سے، جیسے پہلے بھی کہا، دعوت اللہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے، سب مرحومین کی درجات بلند فرمائے اور ان کی نسلوں میں بھی ان کی نیکیاں جاری فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.